امریکہ کے جلنے پہ مسلمان بہت خوش ہو رہے ہیں، اور جب غازہ کے جلنے پہ ہم خوش ہو رہے تھے تو سب کو مرچیں لگ رہی تھیں۔ یہ ایک ہمارے کسی غیر مسلم بھائی کا سوال آیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب امریکہ میں جو آگ لگی ہے جس کی وجہ سے پورا شہر وہاں تباہ ہو گیا، فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی، تو اس سے مسلمان بہت خوش ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جب غازہ میں آگ لگی تھی اور ہم خوش ہو رہے تھے تو سب کو بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے بولا کہ بہت مرچیں لگ رہی تھیں۔ دیکھو، جو امریکہ میں آگ لگنے کی وجہ سے جو امریکہ کو نقصان ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو مسلمان خوش ہو رہے ہیں، اور خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمنٹ میں ماشاءاللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر جیسے نعرے لگا رہے ہیں، تو اس سے ان کو یہ ریلائز ہو رہا ہے کہ شاید مسلمان امریکہ میں آفت اور مصیبت آنے سے خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھو، اگر دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی مصیبت آئے یا پریشانی آئے، اس سے مسلمانوں کی خوشی یا ناخوشی کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ظالم ہے اور کوئی ظلم کر رہا ہے اور اس کے بعد اللہ کی پکڑ اس کے اوپر آ جائے، اللہ کی جانب سے اس کو گرفت میں لے لیا جائے، اس پر یقینی طور پر مسلمان پھر خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اور اسلام یہ نہیں کہتا ہے، دیکھو اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے اوپر ظلم زبردستی کر رہا ہے تو دوسرے مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ مسلمان کا یہاں پر ساتھ نہیں دے گا، بلکہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھ کر فیصلہ کریں کہ مسلمان کون ہے غیر مسلم کون ہے، نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ظالم کا ساتھ مت دو بلکہ مظلوم کا ساتھ دو۔ تو یعنی جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مسلمان ہمیشہ سے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب چونکہ امریکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے رہے، پیاس کے لیے، پانی کے لیے پیاس کی وجہ سے تڑپتے رہے، ترستے رہے، وہاں کھانے کی جگہ پر وہ لوگ چارے کھاتے رہے، تو جب اس وقت وہ وقت نہیں دکھائی دیا، اب وہ ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا تھا۔ امریکہ کو یہ لگ رہا تھا کہ بھئی ہم سپر پاور ہیں، ہمارے آگے تو کوئی ٹک ہی نہیں سکتا، پوری دنیا بھی ایک ہو جائے جب بھی ان کے اندر ہمارا خوف ہوگا۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ فی الفور اللہ تعالیٰ فوراً اسی وقت کوئی مصلحت کے طور پر ایک دم اچانک سے عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ عذاب تو اللہ تعالیٰ نے جب نہیں بھیجا جب طائف کے میدان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پتھر مارے جا رہے تھے، اس وقت آقا علیہ السلام نے ان ظالموں کے اوپر عذاب نہیں بھیجا۔ عذاب تو یزید اور یزیدیوں کے اوپر اس وقت نہیں آیا جس وقت امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ معصوم بچوں کو پیاس سے بلکتا ہوا دیکھ کر ان ظالموں کے دل میں رحم نہیں آیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا۔ لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد کیا ہوا کہ یزید جس تخت کے لیے اس نے سب کچھ کیا وہ تخت اس سے ختم ہوا، وہ موت کے گھاٹ اترا، وہ مر گیا، قبر کے اندر سے آگ نکلتی ہوئی پوری دنیا نے دیکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پہلے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کبھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے بادشاہ کو جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، 450 سال اس فرعون نے حکومت کی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی رہی کہ وہ اپنی قوم میں ظلم نہیں کرتا تھا اور انصاف کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے ظلم کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کے ہاتھ اور پاؤں کو کٹوانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی گرفت میں پکڑ لیا۔ تو آپ ہمیشہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قسم کے عذاب کو بھیجتا ہے تو وہ ایک معمولی سی جھلک ہوا کرتی ہے، ورنہ حقیقت میں تو جو عذاب آخرت کا عذاب ہے وہ سب سے زیادہ دردناک ہے۔ اللہ نے اس عذاب کے بارے میں کہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ دردناک عذاب ہے۔ اس عذاب کے بارے میں کہا ہے کہ قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ سب سے خطرناک عذاب ہے۔ تو یہ تو دنیا میں معمولی سی ایک جھلک ہے، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا، اور ظالم جو ہوں گے نا قیامت کے دن ان سے ایک سوال کرے گا۔ جو لوگ گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے، ان کا یہ ہے کہ ہم سپر پاور ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ہاتھوں میں لپیٹے گا اور فرمائے گا کہ این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے۔ تو اللہ خود کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے دنیا کے بڑے سپر پاور؟ کہاں گئے وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آگے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا؟ کہاں گئے تکبر سے ایڑی مار کر چلنے والے؟ این المتکبرون، کہاں ہیں گھمنڈ کرنے والے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ لیکن کوئی ہوگا تو جواب دے گا، سب مرے پڑے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے تمہارے اللہ کی بادشاہی ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔
اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام